اس لیے کیمرے کی تصویر حرام نہیں ہے، یہ علماء کی بہت بڑی جماعت کا کہنا ہے، اور یہ بات زیادہ صحیح نظر آتی ہے۔ تو ہم حرام تو نہیں سمجھتے تصویر، لیکن ہاں ہم غیر ضروری بلا وجہ، اب آج کل جو نیا فیشن چلا ہے لڑکوں اور لڑکیوں میں، الٹا سیدھا منہ بنا رہے، ہونٹ بنا رہے، گول گول ہونٹ بنا کے سیلفی لے رہے، یہ سب بکواس طریقے۔ اب ہم لوگ پروگرام میں جاتے ہیں، لوگ آتے ہیں، مولانا صاحب ایک سیلفی لے لیتا ہوں۔ بھائی سیلفی مت لو، سیلفی لینے سے بہتر ہے آپ سلفی صاحب کی بات پر عمل کرو۔ قیامت کے دن یہ سلفی صاحب کی بات پر عمل کرو گے، یہ کام دے گا، سیلفی کام دینے والی۔ پھر بھی ہم لوگ جاتے ہیں، کوئی نوجوان آتا ہے، ٹھیک ہے چلو بھائی لے لو سیلفی۔ ہم اس لیے بولتے ہیں، اجازت اس لیے دیتے ہیں کیونکہ آج کے دور میں کوئی نیتا جی کے ساتھ گھوم رہا ہے، کوئی ودھائک جی کے ساتھ گھوم رہا ہے، کوئی کسی ناچنے والے کے ساتھ گھوم رہا ہے، کوئی کسی گانے والے کے ساتھ گھوم رہا ہے۔ اگر یہ ہمارے نوجوان لڑکے اگر یہ کسی عالم سے، کسی مقرر سے، کسی اردو اور بنگلہ کے وکتا سے اگر یہ محبت کرتے ہیں، اور اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ مولوی صاحب، وہ عالم صاحب قرآن بیان کر رہے ہیں، حدیث بیان کر رہے ہیں، تو میرے بھائیوں ہم ان نوجوانوں کے جذبے کی قدر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم تمہاری حوصلہ افزائی کے لیے ہم تم کو اجازت دیں، مگر اس کا مس یوز مت کرو میرے بھائی۔ بڑے بڑے بینر لگا کر کے آج علماء کے فوٹو آپ کے سیمانچل میں لگنے شروع ہوئے۔ معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ کو کرنا ہی ہے اپنے گاؤں کی مسجد میں انتظام کر کے عورتوں کا ارینجمنٹ کیجئے، اور عورتوں کے لیے جمعہ کی نماز کا انتظام کیجئے۔ سال میں ایک بار آپ جلسہ کراتے ہیں، جلسہ تو میلے ٹھیلے کی نظر میں ہو جاتا ہے۔ میں 11:30 بجے آپ کے گاؤں میں آیا، بہت ساری پبلک واپس جا رہی ہے، بہت سارے لوگ جلسہ سننے نہیں آتے، جلسہ دیکھنے آتے ہیں۔ آئے، جلسہ دیکھا، سڑک پر 2-4 کھانے پینے کا سامان کھا لیا، کچھ سامان خرید لیا، سسرال میں گئے، رشتہ داری میں گئے، دعوت اڑا لی، واپس چلے گئے۔ بہت سارے لوگ جلسوں میں صرف تفریح کرنے، انٹرٹینمنٹ کرنے، منورنجن کرنے آتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ جلسہ یہ آپ کو دین کی تعلیم سکھانے کے لیے یہ پریاپت نہیں ہے، یہ انف نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ اپنی مسجدوں میں جمعہ کے لیے اچھے خطیب کا انتظام کرو، اچھے عالم کا انتظام کرو، اور معاف کرنا 2000 روپے میں آپ کو اچھا عالم تو نہیں ملے گا۔ جمعہ پڑھانے والے کو 2000 روپیہ آپ دیں گے، اور اذان دینے والے کو آپ 1000 روپیہ دیں گے، اور آپ یہ توقع کریں گے کہ اذان دینے والا مکے کے مؤذن کے جیسی اذان دے دے، اور خطبہ دینے والا علامہ احسان الہی ظہیر جیسی تقریر کرے، تو یہ میرے پیارے ساتھیوں 2000 میں یہ ممکن نہیں ہے۔ اچھی تنخواہ دیجیے، اچھے عالم کو رکھیے، اور عورتوں کا انتظام کیجیے۔ اور آپ کے علاقے میں جامعہ حسنہ للبنات شیخ مفیظ الدین ریاضی صاحب کا ادارہ میں گیا ہوں، وہاں ایک بہت اچھا آپشن ہے آپ کے پاس۔ آپ بھی اپنی لڑکیوں کو پڑھاتے ہوں گے ان اداروں میں۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، سیمانچل کے اندر لوگ اپنی لڑکیوں کو عالمہ تو بناتے ہیں، بنات میں پڑھاتے ہیں، مگر یہ لڑکیاں پڑھ لکھ کر کے بھی بیکار بیٹھی رہتی ہیں۔ لوگ ان کو صرف اس لیے پڑھاتے ہیں تاکہ شادی کرنے میں آسانی ہو جائے، رشتہ کوئی دیکھنے آئے تو ہم فخر سے کہہ سکے ہماری لڑکی عالمہ ہے، بس اتنا ہی مقصد ہوتا ہے۔ آپ کی لڑکی عالمہ ہے، اس نے اپنے علم کا یوز کیا کیا ہے، اپنے علم کا استعمال کیا کیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنی بیٹیوں کو اگر عالمہ بناتے ہو تو گھروں کے اندر کچھ عورتوں کے پروگرام بھی چھوٹے موٹے کیا کرو۔ اس میں کسی پنڈال کی ضرورت نہیں ہے، کسی دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر کی، خاندان کی 25-50 عورتیں اکٹھا ہو جائیں، اور ایک لڑکی جو جامعہ حسنہ سے یا مولانا امان اللہ صاحب مدنی کے ادارے سے یا کسی بھی
بنات کے ادارے سے پڑھ کر کے آئی ہے، اس نے قرآن پڑھا ہے، اس نے حدیثوں کو پڑھا ہے، وہ آئے اور ان عورتوں کو دین کی موٹی موٹی باتیں سکھا دے۔ اگر یہ کام آپ ابھی سے کرنا شروع کر دیں، 2024 چل رہا ہے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر اس کام کو آپ ابھی سے کرنا شروع کر دیں، صرف 2 سال، میں زیادہ نہیں کہہ رہا ہوں، 2026 میں اگر موقع ملا، اسی فرقیہ میں اگر آؤں گا اور آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کے گھر اور سماج پر اس سے کچھ فرق پڑا کہ نہیں پڑا، اللہ کی قسم ضرور فرق پڑے۔ عمل تو کیجیے آپ، سال میں ایک بار جلسہ کرا لینے سے مسئلہ حل نہیں ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ اے نبی کی عورتوں، تمہارے گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، تمہارے گھروں میں حدیث پڑھی جاتی ہے، اس قرآن کو تم یاد کیا کرو، ان حدیثوں کو تم یاد کیا کرو، اور اپنے گھر میں قرآن و حدیث کا درس دیا کرو، قرآن و حدیث کو پڑھا کرو، پڑھایا کرو۔ تو کان سے ہمیں قرآن سننا ہے اور کان سے ہمیں حدیث سننا ہے، اور کان سے ایک چیز اور سننا ہے، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ قرآن کہتا ہے میرے مومن بندے وہ ہوتے ہیں جو باتوں کو سنتے ہیں، اچھی باتوں کو سنتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ علماء کے بیانات کو آپ سنیں، الحمدللہ ہر موضوع پر، ہر ٹاپک پر ہماری جماعت کے جو علماء ہیں ان کے بیانات آپ کو آج یوٹیوب موجود ہے، آج آپ کے پاس موبائل موجود ہے۔ اور میں کبھی کبھی کہتا ہوں اس یوٹیوب نے نقصان بھی بہت کیا ہے، اس یوٹیوب کے آنے کے بعد فائدہ بھی ہوا ہے، نقصان بھی ہوا ہے۔ فائدہ کیا ہوا؟ میں بنارس میں بیٹھا ہوں، میری تقریر بنارس میں ہو رہی ہے، میری تقریر مئو میں ہو رہی ہے، میری تقریر ممبئی میں ہو رہی ہے، میری تقریر کلکتہ میں ہو رہی ہے، آپ ارریہ میں بنارس سے 700 کلومیٹر دور نیپال بارڈر کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل آپ نے کھولا، یوٹیوب آپ نے اوپن کیا، یوٹیوب نے بتایا عبدالغفار صاحب کی لائیو تقریر چل رہی ہے، آپ نے بیٹھے پہلے سنی، فائدہ تو ہوا آپ کا۔ نقصان کیا ہو رہا ہے؟ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ لوگ جلسے میں آتے ہیں، 10 بجے تک صبر کیا، عبدالغفار صاحب نہیں آئے، 11 بجے تک صبر کیا، عبدالغفار صاحب نہیں آئے، اس کے بعد صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا، ارے یار چلو کوئی بات نہیں کل یوٹیوب پر دیکھ لیں گے، چلے گئے گھر، یوٹیوب پر دیکھ لیں گے۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں تقریر نہیں سنتے چلے جاتے ہیں، اور ہماری مجبوری یہ ہے، ہم کو بھائی صاحب 12 بجے کے پہلے بہت کم موقع ملتا ہے، 1 بجے 1:30 بجے 2 بجے لوگ ٹائم لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اس یوٹیوب کا آپ صحیح استعمال کیجیے، علماء کے بیانات کو آپ سنیں۔ اسی سیمانچل کے بہت سارے نوجوانوں کو میں جانتا ہوں، کامیڈی چینل انہوں نے بنا کے رکھا ہے، کامیڈی کر رہے ہیں، اور یوٹیوب پر ان کے سبسکرائبر کی تعداد 1 ملین 2 ملین ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو یوٹیوب کے ساتھ جوڑا ہے اور آپ علماء کے بیانات کو بیان کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے، اس کا صحیح استعمال کیجئے۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اللہ کہتا ہے میرے متقی بندے وہ ہوتے ہیں جو اچھی باتوں کو سنتے ہیں، جو قرآن و حدیث کی باتوں کو سنتے ہیں اور اس کے بعد ان باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اسی کان سے ایک اور کام بھی ہم کر سکتے ہیں، اور وہ کام یہ ہے کہ اگر کوئی ہماری خیر خواہی کر رہا ہے، ہمیں اچھی رائے دے رہا ہے، اچھا مشورہ دے رہا ہے، تو وہ بھی اسی کان سے سننا چاہیے۔ آج کا زمانہ تو یہ ہے، اگر آپ کسی کو سمجھائیں گے، اچھی بات بتائیں گے، وہ آپ ہی کو راستہ بتانے لگے۔ وہ اردو کا ایک شاعر کہتا ہے نا، سنبھل کر گفتگو کرنا بزرگوں کہ اب بچے پلٹ کر بولتے ہیں۔ اب بزرگوں کو بھی اپنی زبان بند کرنا پڑتا ہے۔ اب آپ گاڑی چلا رہے، راستے میں کوئی جا رہا ہے، غلطی اس کی ہے، مگر آپ کو اپنی زبان بند کرنا ہے، آپ بحث کریں گے، وہ الٹے آپ ہی کو دوشی قرار دیں گے۔ اس لیے میرے ساتھیوں، صحیح رائے اور صحیح مشورے پر عمل کیا۔